بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اہل قبلہ مسلمانوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن میدان محشر میں اور جنت کے اندر مومنین دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ القیامہ آیت نمبر 22، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت کا کیا فائدہ ہے؟ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا فریضہ اس کی معرفت حاصل کرنا ہے، کیونکہ جب لوگ اسے اچھی طرح پہچان لیں گے تو اس کی حقیقی عبادت بھی کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ محمد آیت نمبر 19، سو اے نبی آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ چنانچہ رحمت الہی کی وسعت کا تذکرہ کرنا، اللہ سے امید باندھنا اور اس کے عذاب کی شدت کو بیان کرنا اس سے خوف کھانے کا سبب ہے۔ اسی طرح انعام و اکرام بخشنے میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا تسلیم کرنا اس کے شکر کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اس کی عبادت کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ان کا حقیقی علم حاصل کیا جائے، ان کے معافی کو سمجھا جائے اور ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بعض نام اور صفتیں ایسی ہیں کہ بندے کا ان سے متصف ہونا لائق تعریف ہے، جیسے علم، رحمت اور عدل، اور بعض نام اور صفات ایسی ہیں کہ بندے کا ان سے متصف ہونا فعل مذموم ہے، جیسے الوہیت، تکبر اور جبروت۔ اسی طرح بندوں کی بعض صفتیں ایسی ہیں کہ ان سے بندوں کا متصف ہونا تو لائق تعریف اور معمول بھی ہی ہے، جبکہ ذات باری تعالیٰ کا ان سے متصف ہونا ایک محال امر ہے، جیسے بندگی، مجبوری، حاجت مندی، دست درازی اور ذلت و خواری وغیرہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب مخلوق وہ ہے جو ان صفات سے متصف ہو جنہیں اللہ بزرگ و برتر پسند کرتا ہے، اور سب سے بری مخلوق وہ ہے جو ان صفات سے متصف ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا تم اسے ان ناموں سے پکارو۔